اسلام آباد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، خوفناک دھماکے میں 31 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ہوا۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر دھماکہ کر دیا۔ دھماکہ دوپہر کے وقت 1:38 پر ہوا۔ دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، تمام ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ایمرجنسی میں موجود رہنے کی ہدایت۔ زخمی افراد پمز پولی کلینک، فیڈرل جنرل اسپتال اور بے نظیر اسپتال منتقل۔ پمز اسپتال سے 27 میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ سیکیورٹی اداروں نے دھماکے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی۔ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوع سے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان گیا، وہاں سے خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ خودکش بمبار کچھ عرصے پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترلائی کلاں امام بارگاہ میں حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے۔ پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش حملے میں IG اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہو گئے۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کی پراکسیز کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خودکش دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت، کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر دہشت گرد جہاں بھی ہو واصل جہنم کیا جائے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی بھی اسلام آباد دھماکے کی مذمت، گورنر خیبر پختونخوا سمیت چاروں گورنرز کی بھی دھماکے کی شدید مذمت، کہا کہ عبادت گاہ پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے رہیں گے۔ دنیا بھر سے اسلام آباد میں المناک خودکش دھماکے پر مذمتی بیانات۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ جمعے کی نماز کے دوران دہشت گرد حملہ انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم ہے۔ پاکستانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکہ، چین، روس، فرانس، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، برطانیہ سمیت یورپی یونین کے مختلف ممالک نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مجلس وحدت المسلمین کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے کل سوگ اور ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ کا میوزیکل کانسرٹ منسوخ کر دیا۔ دولت مشترکہ پارلیمنٹیرینز ایسوسی ایشن کی تقریب سادہ انداز میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تمام تقریبات منسوخ کر دی۔ لبرٹی چوک پر بسنت میگا شو بھی منسوخ کرنے کا اعلان، کہا کہ دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک ازبک تجارت $2 ارب کرنے کا عزم، دونوں ممالک کے درمیان $3 ارب کے معاہدے اور سمجھوتے ہوئے۔ اسلام آباد میں پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک ازبک سمجھوتے اہم پیش رفت ہیں۔ ازبک تاجر یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں، ازبکستان کو چاول اور آلو دے سکتے ہیں۔ ازبکستان کو پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال کی بھی پیشکش۔ پاک افغان ازبک ریل منصوبہ متفقہ طور پر منظور۔ ازبک صدر کا پاکستانی تاجروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس سے استثناء دینے کا اعلان۔ ادھر ازبک صدر شوکت مرزائیوف کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان عطا کر دیا گیا۔ چیئرمین
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी दरख्वास्त पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी कराने के लिए याददाश्त पेश की। चाहते हैं बानी पीटीआई से फैमिली डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई का मामला संजीदा है। पहले बोला इलाज नहीं हुआ, फिर तस्लीम कर लिया, मगर दस्तावेज नहीं दी। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बानी पीटीआई कैदी हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला और अगजई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जुराइम पेशा अनासर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी आर्म्ड फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। अमेरिका का बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर ने एक्स पैगाम में कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मस्कत में जारी। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शरीफ। दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से आगाज। शायकीन क्रिकेट चौको छक्कों की बरसात देखने को बेताब। पहली बार 20 टीमें मेगा इवेंट में शामिल। तमाम टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। पहले रोज पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। उधर ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल। बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी, ना सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़िरा पर तहलका खेज़ प्रोग्राम, तज़्किये बेलौग, कई राज के पर्दे चाक किए। 92 न्यूज़ ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। सच्चाई की राह और सहाफती उसूलों पर कारबंद 92 न्यूज़ आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियां। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने 11 साल में जो मुकाम हासिल किया वह काबिल कदर है। 92 न्यूज़ दीन की जो खिदमत कर रहा है वो इसे बाकी चैनल से मुमताज़ बनाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में सालगिरह तकरीब में शिरकत। कहा 92 न्यूज़ ने कम वक्त में नुमाया मुकाम हासिल किया।
لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری 92 نیوز کی سالگرہ کی خوشیوں میں شریک ہوئیں۔ عظمہ بخاری کی جانب سے 92 نیوز کی انتظامیہ اور ٹیم کو مبارکباد۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سالگرہ کی تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ کہا کہ دنیا بھر میں ناظرین 92 نیوز کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 92 نیوز کی 11ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ کہا کہ 92 نیوز کا شمار ملک کے معتبر ترین اداروں میں ہوتا ہے۔ حیدرآباد، بدین، لاڑکانہ اور میرپور خاص میں بھی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سکھر میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کیک کاٹا اور کہا کہ 92 نیوز نے ہمیشہ مستند خبریں دینے کی روایت برقرار رکھی۔ بے باک صحافت کے 11 سال 92 نیوز کی 11ویں سالگرہ پر ملک بھر میں تقریبات۔ سرگودا، جھنگ، چنیوٹ، لیا، مری، چکوال میں کیک کاٹے گئے۔ ملتان، بہاولپور اور مظفر گڑھ سمیت جنوبی پنجاب میں بھی کیک کاٹنے کی تقریبات۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں کیک کاٹے گئے۔ عوام کا مسائل اجاگر کرنے اور آواز حکمرانوں تک پہنچانے پر 92 نیوز نے اظہار تشکر۔ سوات، بنیر، نوشہرہ، ٹانک اور چکدرہ میں کیک کاٹے گئے۔ گجرات، سیالکوٹ، شیخوپورہ، اوکاڑہ، عارف والا میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ شرکا کی 92 نیوز کی مزید کامیابیوں اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چینل کی صحافتی خدمات کو سراہا گیا۔ '92 نیوز میڈیا کے افق پر انوکھی سج دھج سے آیا۔ پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ساتھ لایا۔ ٹیکنالوجی کا بے مثال استعمال صرف 92 نیوز کا ترا امتیاز۔ HD+ سکرین، ہائی ٹیک اسٹوڈیو اور خبر پہنچانے کا منفرد انداز ناظرین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے 360 ورچوئل اسٹوڈیو سے نشریات۔ کوہساروں کے نظارے ہوں یا صحراؤں کے مناظر، اسٹوڈیو میں ہی حقیقت کے رنگ بھر دیے۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی نے بھی ہزاروں میل کی دوریاں مٹا دی۔ عوام ہو یا سیاستدان، سب 92 نیوز کے گرویدہ 11ویں سالگرہ پر مبارکبادوں کا تانتا بن گیا۔ ہر کوئی 92 نیوز کے صحافتی کردار کا معترف۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد کے خصوصی پیغامات۔ صدر مملکت نے 92 نیوز کو صحافتی اصولوں کا پاسدار قرار دیا۔ کہا، مختصر عرصے میں 92 نیوز کی نمایاں کامیابیاں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسابقت کے ماحول میں مختصر عرصے کے دوران 92 نیوز نے اپنا نام بنایا۔ شہباز شریف کی 92 نیوز کے لیے مزید ترقیوں کی دعا۔ وزرائے اعلیٰ اور تمام صوبوں کے گورنرز بھی 92 نیوز کی خوشیوں میں شریک۔ وفاقی وزراء اور انتظامی عہدیداروں کے بھی تہنیتی پیغامات۔ ترقی کے منازل طے کرتے رہنے کی دعائیں۔ خبروں کے ساتھ 92 نیوز کے پروگرامز بھی یکساں مقبول۔ دین کی ترویج و تدریس 92 نیوز کی ترجیح۔ کلام پاک کی تلاوت سے صبح کا آغاز 92 نیوز کی روایت۔ دینی پروگرام صبح نور سے شروع ہونے والی 92 نیوز کی ٹرانسمیشن ناظرین کی پسندیدہ۔ ہر مقبہ فکر کے علماء کرام صبح نور کے مہمان بنتے ہیں۔ ہر سال خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی روایت بھی برقرار۔ حالات حاضرہ پر 92 نیوز کے پروگرام بھی اپنی مثالات۔ غفلت کی داستان ہو یا بدعنوانی کا داغ، مہنگائی کی دہائی ہو یا دہشت گردی کا ناسور، چھپی خبروں کا خلاصہ 92 نیوز کے ہر پروگرامز کا خاصہ ہے۔ بہترین اینکرز اور جہاندیدہ تجزیہ کاروں کے مستقبل کی حقیقی پیش بندی، حقائق پر مبنی تجزیے، تبصرے اور آگاہی 92 نیوز کے پروگرامز کا واحد مقصد ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ کے لیے 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن شروع ہوتے ہی چھا گئی۔ جاندار اور بے لاگ تبصرے اور تجزیے عوام کو بھائے۔ سابق کرکٹر محسن حسن خان بولے، کھیل میں سیاست بھارت لایا، پاکستان نے بہت تحمل دکھایا، اب ایسا نہیں چلے گا، بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ باعث مسرت ہے۔ سابق کرکٹر PJ میر نے کہا، پاکستان اور بھارت کا میچ نہ ہونا بھارتیوں کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ ناصر حسین نے ٹھیک کہا کہ بھارت کرکٹ کو تقسیم کر رہا ہے، پاکستان کی یکجہتی سے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔